السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا ہے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ اجلاس آج ہوا، اور اس اجلاس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک جج ہیں جنہیں ہائیسٹ ووٹ پڑے ہیں اب تک جتنے بھی جج صاحبان کی تقرری ہوئی ہے۔ کمیشن کی میٹنگ کے اندر کیا کچھ ہوا اور جو پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات تھی، جو ایک سابق جج ہیں شان گل، ان کے حوالے سے اس میں کیا ہوا اور آج کس کے کتنے نامنیز تھے، کس طرح سے یہ آج ہوا، تو اور وہ جج صاحبان جن کے ناموں کی منظوری دی گئی ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پرپوز کیے تھے، میجورٹی ان کی ہے۔ تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں جہازیب عباسی اور طیب بلوچ۔ تو عباسی صاحب پہلے تو بتائیں نا کہ کتنے لوگ تھے، کتنی دیر اجلاس چلا اور کیا کیا کچھ ہوا، اندر کی کہانی کیا ہے؟ صدیقی صاحب، اندر کی کہانی تو مجھ سے، میں نہ پکڑوں اس کو؟ اچھا، خفیہ مائک نہیں ہے اس کا آپ کے پاس؟ اچھا، تو اندر کی کہانی تو مجھ سے زیادہ بہرحال آپ جانتے ہیں۔ تو ایک تو 10 نام ہونے تھے، 10 ایڈیشنل ججز لاہور ہائی کورٹ میں اپوائنٹ ہونے تھے، 9 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں۔ اس میں خالد اسحاق صاحب ہیں، پھر یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں، اس کے علاوہ چودھری سلطان محمود ہیں، جواد ظفر ہیں، سردار اکبر علی ڈوگر ہیں، اویس خالد ہیں، ملک جاوید اقبال وائنس ہیں، احسن رضا کاظمی ہیں، حسن نواز مخدوم ہیں اور ملک وقار حیدر اوان ہیں۔ تو یہ 9 ججز کی ایک سال کے لیے اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کتنے ہیں؟ مطلب جو ایڈیشنل یا ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اس میں ایک خالد اسحاق جو ہیں، ملک یہ تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں نا، سچ اے نائس گائے جی، اور ملک جاوید اقبال وائنس ہیں، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں۔ اور پھر یہ طیب کے علاقے سے ہیں، طیب کے علاقے، طیب کافی مسکرا بھی رہا ہے ان کے نام پہ۔ تو یہ 2 ہیں، اور اس میں اگر آپ کوئی ایک اور بھی تھے نا، وہ ایک اور ایڈیشنل جج ہیں شاید، چلیں مطلب چلو سلطان محمود نہیں، وہ نہیں ہے۔ تو یہ اس پہ کیا اکثریت سے ہوا، یونینیمس ہوا، کیا ہوا کیا ان میں؟ لیکن تقریباً 47 کے 48 کے قریب جو تھے نام آئے تھے، اور اس میں تو اس میں سے ایک تو صدیقی صاحب یہ ہوا کہ جسٹس شجاعت صاحب کی جتنی بھی نامینیشنز تھی، اس پوری جو لسٹ تھی انہوں نے جو نامینیشنز بھجوائی ہوئی تھیں، وہ ساری کنسیڈر ہی نہیں ہوئی، اس پہ غور ہی نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک فیصلہ ہوا تھا رولز کے ذریعے سے کہ جو سینئر پیونی ممبر ہوگا جوڈیشل کمیشن کا، اگر اس کے صوبے کی حد تک اگر وہ معاملہ آئے گا تو وہ نہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ دنوں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پریس ریلیز بھی آئی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 175 سب کلاس 2 ہے شاید، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی ہوئی تھی میں وہاں پہ ایلیویشن ہونی تھی، تو سینئر پیونی جج وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو اس پہ پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ جناب اب جو ہے وہ سینئر پیونی جج جو جوڈیشل کمیشن کا ممبر نہیں رہا ہے۔ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں اٹارنی جنرل جو ہیں اور نے ان سے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں اتفاق کیا تھا، جس کا فیصلہ پھر یہ ہوا تھا کہ وہ تمام سینئر پیونی ججز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبرز نہیں ہیں اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی وہ آئی تھی، تو اس لہٰذا وہ تمام جو سینئر پیونی ججز ہیں وہ اب اس کا حصہ نہیں ہیں۔ اور شجاعت علی خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس عالیہ نیلم کے بعد سینئر ہیں، اور ان کی جانب سے کیونکہ اس فیصلے سے پہلے کی یہ نامینیشنز آئی ہوئی تھی، تو لہذا ان کی جو نامینیشنز تھی وہ کنسیڈر ہی نہیں کی گئیں کیونکہ وہ JCB کے ممبر نہیں رہے، تو اس لیے وہ شجاعت علی خان صاحب کی جو 5 کے 7 کے قریب نامینیشنز تھی ان کو یکسر ہی الگ کر دیا گیا تھا۔ جی، اور ان پہ نہیں ہوا تو اگر ہم اس پوری لسٹ کو دیکھیں تو 7 نام ہمیں وہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے جو نامنی ہیں وہی ہوئے ہیں۔ ایک نام جو ہے وہ یہ بھی وینس صاحب کا ذکر کیا تھا نا، یہ فاروق نائک صاحب کی نامینیشن تھی، یہ فاروق نائک صاحب کے ہیں۔ ایک نام مجھے یہ سردار اکبر علی ڈوگر صاحب،
ان کا مجھے نہیں پتا کہ یہ نامنی کس کی تھی. یہ نامینیشن جو ہے یہ ظاہر ہے اس کی میرا خیال شاید مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی ہیں, یہ ان کے بھائی ہیں. اچھا اچھا. تو یہ ہے ان کی. تو ابھی اس میں دیکھیں نا لاہور ہائی کورٹ کے اندر تقریباً 34 کے قریب جج صاحبان ہیں. تو 9 یہ آگے تو 43 ہو گئے کہ ہے نا جی. تو 9 یہ آئے ہیں اور پھر اس کے بعد ابھی بھی 16 تقریباً ججز کی اسامیاں خالی ہیں. کل اسٹینڈ 60 ہیں تو ابھی بھی ہے. تو ابھی جو یہ جو نام ابھی کنسیڈر نہیں ہوئے نیکسٹ ٹائم کے اوپر بھی یہ کنسیڈر ظاہر ہے وہ آئے گا کہ بھی ان کے اوپر. اس میں شان گل صاحب کی جو ہے وہ معاملہ آیا. طیب صاحب آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کیا ہوا؟ اس کے بارے میں سر آپ ہی بتا دیں تو بہتر ہے, آپ کو علم ہے تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ان حوالے سے پہلے ہی ان کو جج بھی بنوا دیا تھا اور بڑے تجزیے تبصرے کر دیے تھے, تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. شان گل صاحب یاد ہے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, ایڈیشنل جج تھے, اور پھر ان کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا, اور وہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی وہ تھی. اب یہ معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو نہیں کیا گیا, لیکن پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس نے شان گل صاحب کا معاملہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کو بھجوایا تھا کہ ان کو جج جو ہے وہ لگایا جائے. تو اس معاملے کے اوپر بھی غور ہوا, اور اس میں جو ہے وہ اعتراض وہی جسٹس منصور شاہ صاحب کی جانب سے بھی اعتراض آیا اور ایک اور ممبر کی طرف سے بھی اعتراض آیا. لیکن پھر وہ کیونکہ بڑا لیگل اعتراض تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی حیت بدل گئی ہے, 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے, تو لہٰذا اب جو ہے نا پارلیمنٹ کمیٹی کا وجود ہی ختم ہو گیا. تو وہ پہلے کی ہی اگر ان کی ریکمنڈیشن تھیں یا پہلے ہی انہوں نے ریفر کیا تھا تو بھئی اب اس کی کوئی وجہ یا توجیہ نہیں بنتی, قانونی طور پر نہیں بنتی. تو لیکن یہ ان پرنسپل فیصلہ ہوا کہ اگر ان کے اور پھر ان کی نامینیشن بھی نہیں تھی اس میں, تو لہٰذا اگر دوبارہ ان کی نامینیشن آتی ہے تو بالکل ان کا نام جج کے لیے کنسیڈر ہو سکتا ہے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے اس میں. تو منصور علی شاہ صاحب کے بھی کافی نام دیے گئے تھے یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے 6 کے قریب جو ہے ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے نام تھے. ان میں سے ایک جو خالد اسحاق ہیں, خالد اسحاق صاحب وہ لکی آدمی ہیں جن کو جوڈیشل کمیشن میں میرے خیال متفقہ طور پہ ہی نامینیٹ تھے یہ اسحاق صاحب, عالیہ نیلم صاحبہ بھی, منصور علی شاہ صاحب بھی, اور ادھر بھی باقی بھی. تو ان کا جو ہے وہ ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں انہوں نے. صحیح ہے. تو باقی جو ہے وہ 9-10 اس طرح سے ووٹ آئے ہیں. تو جن لوگوں نے 9 کے قریب ووٹ لیے تھے, جو میری ذرائع کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیشنل جج صاحبان تھے ان کے حوالے سے جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ مجھے اور ایڈیشنل جج صاحبان جو ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے. تو جلدی میں آگے تھے تو لہٰذا میں وہ لسٹ وڈرا کرتی ہوں ان کی. تو وہ بھی وڈرا ہو گئی. شجاعت علی خان صاحب کے نام بھی وہ اس میں سے نکل گئے, جو ڈسٹرکٹ سیشن ججز والی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز, ہاں وہ یعنی کہ وڈرا ہو گئی. وہ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ یہ جو آئیں یہ سارے وکیل ہی ہیں اور اس میں کوئی لوور جوڈیشری سے نام فائنل نہیں ہوا. تو وہ اب ریزن سمجھ آئی ہے کہ وہ جسٹس عالیہ نیلم نے وڈرا کر لی تھی, وہ شاید نیکسٹ فیز میں پھر ان کو لے کے وہ پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے نا اس میں ہوگی. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کوئی خاتون جو ہے وہ جج ایلیویٹ نہیں ہوئی ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ جو جینڈر بیلنس ہے وہ ہونا چاہیے, خواتین کا ہونا چاہیے. آسمہ شاہد جو ہیں وہ بھی, لیکن وہ جزیلہ اسلم تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی اس میں آ جاتی ہیں. لیکن باقی ایک وہ بھی تھیں جو شفقت عباسی صاحب ہے, ان کی اہلیہ تھی امبرین الہی کیا یا کیا نام تھا ان کا, وہ بھی تھیں. تو ہاں, اور احسن کاظمی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں وہ قلبی حسن صاحب جو ہیں ان کے بھانجے ہیں. ہاں, تو بار کا ایک یہ بھی ہے اس میں. تو جسٹس منیب اختر صاحب نہیں تھے اس اجلاس میں. اچھا, ہاں جی. تو اس کی وہ میں نے وجہ پوچھی تو وہ پتہ لگا جی کہ وہ چھٹیوں پہ ہیں, تو وہ پاکستان میں بھی نہیں ہیں. تو ایک ذریعے نے تو یہ کہا ہے کہ شاید وہ UAE میں ہیں, شاید کوئی کانفرنس ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح سے. تو اس وجہ سے جو جسٹس منیب صاحب جو ہے وہ آج اس میں نہیں تھے. لیکن قیوم صدیقی صاحب اصل میں جو اختر حسین صاحب تھے وہ شریک ہوئے, اور ان کی اختر حسین صاحب کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا. ہماری طرف سے ان کے لیے تعزیت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے ان کی اہلیہ کو, اور انہیں صبر دے. سچ اے نائس مین. ہاں جی.
تو دوسرا جو اب نیکسٹ فیز میں جو 10 فروری کو اجلاس ہونے جا رہا ہے صدیقی صاحب، سپریم کورٹ میں 8 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جو ہے، اس میں میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ نہیں، خبر نہیں ہے. وہ اپنا طیب صاحب، جی طیب صاحب کے پاس شاید ہو خبر. میرے پاس تو سر وہ چھٹی والی بات کی ہے انہوں نے کہ جسٹس منیب اختر صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جوڈیشل کونسل کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی لکھ رہے ہوں اس وجہ سے بھی، اور کیونکہ ان کے ذمہ رسپانسبلٹی لگائی گئی ہے نا. ایک چیز یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی 2 جج صاحبان جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اچھا، وہ کون سے؟ ایک طارق جہانگیر اور بابر ستار ہیں. وہ بابر ستار صاحب تو وہ امریکن جو ہے، شاید امریکہ بھی ان گئے. کا تو ایشو حل ہو گیا نا، وہ تو گرین کارڈ ہولڈر ہے، لیکن بچے ان کی شہریت. ہمارے کو دوستوں کو اعتراض تھا یہ جسٹس کیا نام ہے اپنا خادم حسین سومرو پہ، کہ جی ان کا تعلق جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے ضلع سے ہے. بھئی میں نے کہا یار ضلع تو وہ نواب شاہ ہے، ضلع تو پاکستان میں ہے. اب وہ جو اعتراض کر رہے تھے تو وہ دوسرے سائڈ پہ کہ ہے. میں نے کہا کیا آپ چاہتے ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تل ابیب سے جج لے کے آئے، یا پھر میں نے کہا کہ آپ کو نواب شاہ کے جج پہ اعتراض ہے تو جو امریکن ریزیڈینشل کارڈ لے کے جج اپوائنٹ ہوئے ہیں ان پہ آپ کو اعتراض نہیں کرتے، وہاں پہ آپ کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ دوہرا معیار تو چھوڑ دینا. اب نواب شاہ سے آخر صدر کے اگر ضلع کے ہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہیں تو وکیل کرائٹیریا پہ پورا اترتے تھے تو وہ آلریڈی سندھ ہائی کورٹ میں لگے ہوئے تھے تو وہ ادھر آ گئے. تو اس کو ایسا انہوں نے کوشش کی، لیکن خیر یہ جو جج صاحب چلے گئے ہیں. باقی جو 10 والی معاملہ ہے نا سر، وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس میں 8 ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہونے ہیں، اور آلموسٹ 25 ججز کے نام جو ہیں وہ اسلام آباد تمام متعلقہ 5 ہائی کورٹ سے جو ہے وہ کنسیڈریشن میں ہیں. اور اس میں تو اس نے آپ نے خبر وہ بریک کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان تو پہلے ہی مرلے میں فیز سے آؤٹ ہو رہے ہیں، کہ ان کا وہ جو 5 سال اسلام آباد یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جج کا جو کرائٹیریا ہے وہ اس میں فال نہیں کر رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر 3 ہوں گے. ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر 3 اب تو یہ بھی خبریں چل رہی شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 جج صاحبان کو سپریم کورٹ لایا جائے، کچھ اس طرح کی بھی ہے خبر. اطلاع خبر آپ ہم اسی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نے تمید باندھی ہے یہی کہ تو چلو خبر کے تھی پاس آپ کے خبر ہے پاس. تو آپ دیں. تو اطلاعات تو یہی ہیں کہ ایک جج نہیں، ایک ہو سکتا ہے 2 ججز ہوں جو سپریم کورٹ میں آئیں. اب وہ 2 ججز کون سے ہوں گے؟ ایک کا تو مطلب ہر جگہ پہ یہ بات چل رہی ہے، عامر فاروق صاحب کی، چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. دوسرے ہیں اب اس کے بارے میں کچھ. اچھا، مجھے ایسی گٹ فیلنگ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے جسٹس محسن کیانی اور جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کی ایلیویشن ہو جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور گل حسن صاحب چیف جسٹس بنے. ایسی میری گٹ فیلنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آج اچھا وہ کیا آپ کی ایک ذریعے نے اور بھی کچھ بتایا نا، کسی نے جوڈیشل کمیشن کے کسی ممبر سے کچھ پوچھا کہ جی یہ ان کا جس کا کیا ہوا، تو وہ کیا کہانی تھی؟ سر وہ کیونکہ ٹرانسفر والا ایشو تو اب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایشو تو ہے. تو اس پہ ایک چیز تو بہرحال واضح ہے کہ جو ٹرانسفر کا جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے آرٹیکل 200 آئین کے تحت ہی ہے. لیکن جو دوسرا ایشو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ وویلا ہے، سینیورٹی والا، تو سینیورٹی والا جب آئے گا سپریم کورٹ میں، کیونکہ آپ نے ہی مجھے اس دن بلکہ بتایا تھا کہ وقار سیٹھ صاحب نے پٹیشن سپریم کورٹ میں کی تھی، تو ٹھیک ہے ججز نہیں وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے وقت جسٹس منیب اور جسٹس جو ہے نا ان کو لیکن ایک پریسیڈنٹ تو ہے کہ ایک جج پٹیشن مطلب ابھی بیٹھے بیٹھے ایک نقطہ ہے. نہیں، وہ تو وزارت قانون کو بھی ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے. اس کا کیس لا بھی موجود ہے، وہ فلک شیر صاحب والا معاملہ ہے. پھر بھی ایک اور ہائی کورٹ کے جج صاحب سے، میں خیال شاید زاہد حسین بخاری صاحب وغیرہ، ان کا بھی معاملہ آ گیا تھا. تو یہ معاملے چلتے رہتے ہیں. ایک نقطہ سامنے آ گیا ذہن میں، ایسے ایک چیز بات آ گئی سینیورٹی والے ایشو پہ، کہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ اس دن چیف جسٹس نے جسٹس جمال خان صاحب کو روک کے رکھا کہ آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا. تو میں بڑا سوچتا رہا، اور ابھی بیٹھے ہوئے تو مجھے وہ ریزن شاید سمجھ آ گئی کہ سینیورٹی والا میٹر جسٹس جمال خان صاحب کے پاس ہے. مجھے یہ فیلنگ ہے، کیونکہ وہ جو جسٹس سیٹھ وقار والا پٹیشن ہے وہ جسٹس جمال خان صاحب کے چیمبر میں اس کی سماعتیں 2 ہو بھی چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سینیورٹی والا ایشو، اور پھر جسٹس جمال خان صاحب کیوں اس پہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جسٹس جمال خان صاحب بھی سینیورٹی والے ایشو پہ متاثر رہے ہیں.
اچھا ہاں یہ ان کی ہے. تو یہ اسی وجہ سے وہ جو چیف جسٹس نے جمال خان صاحب کو روکا تھا کہ آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا, تو جو چیف جسٹس نے کہا یہ میٹر ہم ٹیکن کر چکے نہیں ہیں. وہ یہ اس take up میں کر چکے اس میں ہیں. یہ تھا نا کہ جیسے جمال مندوخیل صاحب آئینی بینچ کا بھی حصہ ہے نا. نہیں وہ پھر ان کی جو اگر ان کو ابھی تو چیمبر سے نہیں نکلے ان گی تو کو پھر- ہائی کورٹ سے جو ہے نا دیر سے لایا گیا, دیر اور سے لایا. ان سے جو جونیئر ہاں. جج صاحبان ہائی کورٹس کے اندر تھے ان میں سے ایلیویشن ہو گئی تھی, بالکل. تو ان کی تاخیر سے ہوئی تاخیر تھی. سے ہوئی تھی. یہ گلا ایک دفعہ انہوں نے میرا خیال بینچ کے اندر بھی کیا تھا کہیں ایک جگہ. بالکل بالکل. مجھے تو یاد آ ہاں رہا ہے. تو اب میں اس چیز پہ پہنچ رہا ہوں کہ جو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ہم ٹیک اپ کر چکے ہیں. It has been taken up. اٹ ہیز بین ٹیکن اپ. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں وہ جسٹس جمال خان صاحب کے پاس جو جسٹس سیٹھ وقار اور دیگر پٹیشنیں ہیں وہ شاید اب ان سب کو وہاں پہ ایک سیٹل کریں گے اور ایک نظیر بنائیں گے. چلیں, اور بھی یہ ہے کہ کچھ ذریعے یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ 8 نہیں شاید سپریم کورٹ کے اندر 6 یا 7 جج صاحبان کی ایلیویشن ہو, 2 اسلام آباد ہائی کورٹ, 2 لاہور ہائی کورٹ اور ایک بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ سے. تو جناب شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے, آج کے لیے اتنا ہی. اور ہاں اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.